تو جب حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی جب پڑھنے کے لائق ہوئے، چھوٹے بچے سے پڑھنے کے لائق ہوئے، تو ان کی والدہ ان کو لے کر حضور غوث اعظم کو لے کر کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم کے پاس لے کر جاتے کہ قاری صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، یہ میرا بیٹا آیا ہے، اس کو پڑھا دیں، جس طرح کہ آج کل کے دور کے اندر ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی کی والدہ آپ کو لے کر کسی مسجد مدرسہ کے اندر پہنچتی ہیں۔ جب اس عالم یا قاری یا حافظ سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں، میرے سامعین، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی اب استاد صاحب کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب سب سے پہلی کیا چیز ہوتی ہے جب بچہ نیا پڑھنے آتا ہے، جو عالم پڑھا رہا ہوتا ہے یا قاری پڑھا رہا ہوتا ہے یا حافظ جو پڑھانے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہی چیز، جیسے ہی بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو قاری صاحب یا حافظ صاحب یا عالم صاحب بچے کو پڑھاتے ہیں، بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بچہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی خود فرماتے ہیں جب مجھے پھر استاد صاحب نے یہ بسم اللہ پڑھایا تو اس کے بعد حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی خود آگے الف لام میم سے آگے پڑھنا زبانیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک سپارہ نہیں پڑھا، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، ابھی پہلا دن ہے، والدہ مدرسے کے اندر بھیج کر گھر جا رہی ہے، قاری صاحب پڑھانا شروع کرا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھاتے ہیں، بچہ بیٹھا، ایک سپارہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 18 سپارے بچے نے نہیں بیٹھ کر سارے سنا دیے۔ سبحان اللہ، کیا بات! اب استاد صاحب متعجب ہوتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ پہلے دن بچہ آیا ہے، میں اس کو پڑھانے لگا ہوں، بسم اللہ پڑھایا، بچے نے 18 سپارے زبانی سنا دی، یہ بات کیسے عقل کے اندر آ سکتی ہے؟ کوئی مان بھی سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم کہ استاد صاحب اس بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ، ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، میں نے تمہیں بسم اللہ پڑھایا ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیا تو کسی اور جگہ سے پڑھ کے آیا ہے؟ یہی پہلے پڑھتے رہے ہو، وہاں سے پڑھ کے پھر میرے پاس آئے ہو، آپ میرے پاس آئے ہو، آپ کی والدہ کہتی ہے اس کو کلمے وغیرہ، نماز وغیرہ یہ سارا کچھ سکھا دو، میں آپ کی والدہ میرے پاس لے کر آئی، میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ بچے یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں نے تو ابھی بسم اللہ پڑھایا تو آپ نے 18 سپارے سنا دیے۔ میرے سامعین، والدہ بھی والدہ بھی، حضور غوث اعظم خود حسنی حسینی سید ہیں۔ میرے سامعین، جب ان کے استاد صاحب یہ سوال کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ سر جی استاد جی، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا تو میری والدہ روزانہ اٹھتی، صبح کے وقت اٹھتی، تہجد کی نماز پڑھتی، جب تہجد کی نماز ہو جاتی قرآن مجید کو کھولتی، زیارت کرتی، ہر دوسرے دن تیسرے دن میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، روزانہ 3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے، کتنا بھی وقت ملتا میری والدہ کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ دوسرے دن تیسرے دن 18 سپارے ہو جاتے، میں نے 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر گزارے ہیں، جتنی دیر میں اپنی والدہ ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہوں، میری والدہ یہ 18 سپارے بار بار پڑھتے ہی ہے، ان کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے مجھے اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر 18 سپارے یاد ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ تو ہے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی، جن کو اللہ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا، اتنی قوت عطا فرمائی۔ یہ اس وقت آدمی بنتا ہے جب والدہ نیک خاتون، یہ نہیں رات کو پہلے جانا ہی ادھر شاپنگ کرنی ہے، اس کے بعد واپس آنا ہے 11-12 بجے، پھر موبائل پکڑ لینا، موبائل چلایا جا رہا ہے، موبائل چلتے چلتے صبح کی اذان ہونے لگی، موبائل رکھ لیا، سو گئے، نہ صبح کی نماز ہوئی، نہ تہجد ہوئی، کچھ ادا نہ ہوا، تو پھر بیٹے بھی نافرمان پیدا ہو گئے۔ جب ہم اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت نہ کر سکے، بیوی بچوں کی تربیت نہ کر سکے، تو پھر ہم لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اس
کے اندر قصور کس کا؟ کسی دوسرے کا تو نہیں ہوتا، قصور ہمارا خود کا ہے۔ جب ہم خود گھر کو نہیں سنواریں گے تو ہمارا خود گھر کبھی سنوار نہیں سکتا۔ بڑی سامعین ایک مطلب حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی تیرے نورانی شہباز مقامی بیٹھے محفل لگی ہوئی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، حضور غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کتاب فرماتے فرماتے اچانک بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو حضور غوث اعظم آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے یا اللہ میں لوگوں کو جمع کرتا تاکہ لوگ جمع ہو کر تیرا ذکر کریں۔ یا اللہ یہ کیسی بات ہے، تو بارش برسا کے لوگوں کو منتشر کر دیتا ہے، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، تو بارش برساتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کہ اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے محبوب کی تیرا ذکر ہو جائے، تیرے محبوب کی حمد و ثنا ہو جائے، تو بارش برسا دیتا ہے، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میرے سامنے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی میرے دوران شہباز مقامی جب یہ بات کہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو میرے سامنے وہیں بارش برس رہی تھی، وہیں برسنا شروع، وہیں بارش برسنا بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ جہاں تک پنڈال بنایا ہوا تھا اس جگہ تک بارش برسنا بند ہو جاتی ہے، ادھر ادھر بارش برس رہی ہے، لوگ باہر سے آتے ہیں کہتے حضور بارش آ رہی ہے، جب وہاں پنڈال میں پہنچے بارش نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے سامعین جب اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتے ہیں، جب اللہ والوں کے وسیلے سے کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے سامعین ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کہ دل نورانی شہباز مقامی فرماتے ہیں نماز غوثیہ جو مغرب کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز مغرب کے فوراً بعد دو رکعت نماز نفل غوثیہ کی نیت، نماز غوثیہ کی نیت سے آپ ادا کریں۔ الحمد کے بعد 11 مرتبہ کل شریف ادا کریں، 11 مرتبہ قل اللہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ قد پڑھ کے ایک رکعت کے اندر پھر آپ نے ایک رکعت مکمل کرنی، دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں گے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں جس سائڈ پہ میرا روزہ ہے اس سائڈ کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، جب 11 قدم چلتے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ فرماتے ہیں جب آپ میری وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے فرمایا اللہ اسی وقت وہ فوراً دعا قبول کر لے گا۔ فرمایا آپ پریشان ہیں، کسی مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، گھر کے اندر آفات آ چکی ہے، پریشان ہیں، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز غوثیہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کے 11 قدم چلے، 11 قدم چلنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کریں، جتنی مصیبات آفات بنیاد آ رہی ہوگی یا ہوگی فرمایا ساری اللہ میرے صدقے سے سب کو دور فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ میرے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔